ہارون صاحب شروع کرتے ہیں سیاست سے، جو کہ پاکستان میں بس سیاست ہی چھائی رہتی ہے اور جو زندگی کے اہم معاملات ہیں وہ حالانکہ ان پہ بات ہونی چاہیے. اب یہ جو صورتحال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ دہشت گرد جماعت ہے، اس پہ پابندی لگائی جائے، اور یہ تو عسکریت پسند ہیں، اور ان پہ 96 مقدمات ہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے تھے میں کل باہر نکلوں اور مجھے مار دیں، میں گاڑی میں اس لیے بیٹھا رہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو جی، خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، مگر معاملہ تو پچھلے 2-3 مہینے سے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ غالب کے اڑیں گے پرزے. ہم تو نہیں ہے نا. سنا تھا کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا. وہ کل جب اس کی گاڑی آگے چلی گئی تھی اور کارکنوں کو روک دیا تھا کچھ دیر کے لیے، تو وہ تنہا تھا. جی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھئی جو بھی یہ منصوبہ بناتے ہیں، اب یہ اس کے گھر پہ حملہ کیا اور کہا پٹرول بم ہے، اور وہ پٹرول بم یہ نکلا کہ وہ پٹرول پی رہے تھے، وہ سافٹ ڈرنک تھا، وہ سپاہی پی رہے ہیں وہ بعض. اور سرونٹ کوارٹر میں کلاشن کوف رکھے. سرونٹ کوارٹر میں کلاشن کوف کوئی ایسی چیز ہے جو سرونٹ کوارٹر میں کوئی عقل مندتی ہے؟ اور دہشت گرد ہیں. کون سے دہشت گرد ہیں؟ لاہور کے لوگ تھے زیادہ تر اور ان کے ورکر. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پنجاب سے نہیں ہیں. بھئی اگر نہیں بھی ہیں تو کیا ہوا؟ ایک آدمی کا ڈیٹا جاری کیا ہے جس کو کبھی سزا ہوئی ہو، جس کی کوئی ممبرشپ رہی ہو، جو کسی دہشت گردی کی کارروائی میں شرکت. کیا بچگانا باتیں ہیں وہ. پاکستانی تو سب ہیں. ہاں پاکستانی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے لاہور سے ہیں؟ یہ تو کمال ہے کہ اگر اب بلوچستان کا آدمی یہاں پہنچتا ہے، کراچی کا پہنچتا ہے اور پختونخوا کا پہنچتا ہے، یہ تو پہلی دفعہ قوم بننے کا عمل شروع ہوا ہے. نسلی تعصب نہیں پھیلانا چاہیے، ملک کے اتحاد کو نقصان پہنچتا ہے. نسلی تعصب کا نتیجہ کراچی میں دیکھ لیا نا، آخر سرنڈر کرنا پڑا. قوم قبول نہیں کرتی. اور نواز شریف نے پنجابی جاگ کا نعرہ لگا کے دیکھ لیا تھا نا، پھر اس سے اس کو واپس پلٹنا پڑا. اب پھر وہ سوچ رہا ہے لیکن اس کا کام نہیں آئے گا. وہ پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا، سندھی کریکٹر اجاگر کیا، اس کے نتیجے میں وہ سندھ کی پارٹی بن گئی. تو ملک گیر پارٹی تھی، اندرون سندھ کی. بلکہ وہ تو پنجاب میں زیادہ سیٹیں لی تھی اس نے. 70 میں وہاں میجارٹی نہیں تھی، 60 میں سے 28 تھیں، یہاں تھی میجارٹی. تو وہ کھو بیٹھی نا پنجاب کو، اسی طرح پختونخوا کو کھو بیٹھی. وہی جو عرب شاعر نے کہا تھا نا، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، اپنی وفات سے پہلے جو 2 نظمیں اس نے لکھی، بڑی شاہکار نظمیں امراء القیس کی. امراء القیس بڑے نامور عربی شاعر. امراء القیس عرب کہتے ہیں کہ تلفظ جو ہے امراء القیس. اچھا. تو وہ اپنا، آپ کو پتا وہ گیا تھا اپنا مدد لینے کے لیے، جس طرح یہ رانا ثناء اللہ صاحب، نواز شریف صاحب بھاگتے پھرتے ہیں ہر پارٹی کی مدد کے لیے. شہباز شریف صاحب جیسے پارٹی کا اجلاس بلایا، تو وہ وہاں پہ کوئی واقعہ ایسا ہوا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، کہ اس کو یا تو کہتے ہیں زہر دے دیا گیا، یا جو اسے خلط دی گئی اس میں زہر تھا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کی حالت بگڑنی شروع ہوئی. تو جو اس نے 2 آخری نظمیں لکھی اس میں ایک یہ ہے، انقرہ میں تھا، وہ کیپٹل بھی تھا نا اپنا کیسر کا، وہ انقرہ میں تھا نا، رومی سلطنت کا. تو وہ اس نے آخری نظم کے 2-3 مصرے ہیں، کتنے لبریز جام اور نیزوں کے کتنے بھرپور وار، کل انقرہ میں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. سب وار ان کے دھرے رہ گئے. اب آپ مجھے بتائیے، اعجاز الحق شامل ہو گئے تحریک انصاف میں، آج باقاعدہ اعلان کر دیا. آپ اعجاز الحق کو لائٹلی نہ لیں، ہی از ناٹ اے گڈ پولیٹیشین، نہیں اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن آپ کو اندازہ ہے اس کے باپ کی لیگیسی کیا؟ کوئی سروے تو کرا کے دیکھیں ان کا اپنا ایک برادری کا. ضیاء کے بے شمار حامی ہیں جو چیختے نہیں. وہ ایک دم ہم کابل گئے تو کسی نے وہ جو بعد میں جو طالبان جس نے شکل اختیار کی، محمد نبی محمدی صاحب کی پارٹی تھی، تو وہ پشتو کے سوا کوئی زبان نہیں جانتے تھے. ویسے وہ عالم تھے اور بڑے سپر آدمی تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ان سے بات کریں. انہوں نے کہا یہ اخبار نویسوں سے، سہیل وڑائی صاحب تھے اور 1-2 اور صاحب تھے. تو انہوں نے کہا یہ چیخنے والوں کی سنتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے ضیاء اللہ کے کتنے مداح ہیں.
تو ویسے ان کی برادری بھی ہے جانے کا مطلب یہ ہے ایک برادری، ارائیں برادری کے بڑے، وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی برادری پنجاب کی کون سی؟ ارائیں یا جاٹ، دونوں برابر برابر ہوں گے. وہ مجھے فگر جہاں تک یاد ہے یہی ہے، لیکن ممکن ہے جاٹوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو. ہاں لیکن اب تو خیر یہ برادریوں سے اور صوبوں سے اوپر اٹھ گئی نا پارٹی. ہاں، لیکن پھر بھی اس سے تو دیکھو نا اتنا غیر معمولی. اچھا، اور ان کے لنکس بھی تو ہیں نا. دوسری طرف یہ ہے اور وہ پلیزنٹ بہت ہے. اعجاز الحق میں بطور پولیٹیشین میں کہ کتنی ہی کمیاں ہوں، کہ ویری ویری پلیزنٹ پرسن. وہ جہاں جائے گا جس سے بات وہ بالکل غصہ اسے آتا ہی نہیں. مطلب وہ ایک رول بھی پلے کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ جہاں جاتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے. وہ ہر ایک سے بات کر سکتا ہے، وہ جھجکتا نہیں ہے، اور بہت پولائٹ اور ڈیسنٹ ہے ذاتی اس میں. اچھا، منگل کو اس نے جلسے کا اعلان کر دیا. پھر نہیں، بدھ کو عمران خان کے کانفیڈنس کا یہ عالم ہے کہ اس نے پھر جلسے کا اعلان کر دیا. مینار پاکستان میں کوئی تصور کر سکتا ہے پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں نے، آپ کو یاد ہے، مل کے جلسہ کیا تھا. اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اور بی بی سی نے مل کے، نہیں میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، میں نے اس زمانے میں ٹویٹ بھی کیے تھے کہ پی ڈی ایم اور بی بی سی مل کے جلسہ کر رہے ہیں، ہوا نہیں. ٹھیک ہے، 13 جماعتیں، یہ لاہور اس میں ان کا ہولڈ تھا. ایک زمانے میں تو نواز شریف کا توتی بولتا تھا. کرزما ایک عجیب چیز ہوتا ہے. پھر اس میں جب بغاوت کا عنصر شامل ہو جائے، لوگ تھک چکے ان کی شکلیں دیکھ دیکھ. ہمارے بھائی سہیل وڑیچ نے کہہ دیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تبھی عمر پوری ہو چکی ہے. اچھا، حالانکہ سہیل وڑیچ تو بہت سمپیتھیٹک ہیں نون لیگ سے. نہیں، سمپیتھیٹک ہونے کے علاوہ آخر ایک پروفیشنل، لیکن وہ ایک معروضی، اور وہ کوئی مطلب سہیل وڑیچ بغیر سوچے سمجھے گفتگو سیاسی تجزیہ کار، آپ ان سے اختلاف میچور تجزیہ، اتفاق کریں، بہت سوچ سمجھ کے فکرہ قائم کرتے ہیں. وہ آپ دیکھیں بہت دھیمے، وہ وہ انہوں نے کہا ہے نا کہ قبولیت نہیں ہے. the party is over, do you remember؟ انہوں نے ہی کہا تھا. اور انہوں نے، وہ ان چند آدمیوں میں سے تھے جنہوں نے کہا تھا عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی پورے وثوق کے ساتھ. خیر اور لوگ بھی کہہ رہے تھے. اچھا، ایک طرف یہ ہے کراچی امریکہ میں سب سے مؤثر کمیونٹی جس کے پاس بلینز آف ڈالرز کی سیونگ ہے، بلینز آف ڈالر. اگر کبھی انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو ہمارے نالائق حکمران کبھی وہ ماحول ہی پیدا نہیں کر سکے تو پاکستان کی شکل ہی بدلنی شروع ہو جائے گی. انہوں نے دستخطی مہم شروع کر دی ہے. اور یہ سادہ بات ہے کس چیز کی دستخطی مہم؟ کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اچھا، وہ ڈاکٹر کتنے انفلوئنشیبل ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ وہ فنڈنگ کرتے ہیں نا پارٹیز کی، اور پارٹیز کی فنڈنگ کرتے ہیں. وہ ہر ڈاکٹر کا، اس میں ایک میرا وہ ساتھی شامل ہے ڈاکٹر سعید باجوہ، وہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل، دنیا کا نمبر 1 برین سرجن اسے کہا جاتا ہے، یعنی کوئی کمپٹیشنز وغیرہ ہوئے تھے. اچھا، اور لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ. آپ کا خیال ہے کہ وہ ڈاکٹروں تک محدود رہے گی، اور آپ کا خیال ہے وہ امریکہ تک محدود رہے گی؟ یہ تو آگ کی طرح سارے یورپ میں پھیل جائے گی. لندن میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لندن میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، میں ایک پوائنٹ اور ایکسپلین کر دوں. اگر کوئی میں آپ کا فلو نہیں توڑوں گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان حالات میں، وہ رانا صاحب کا ایک کلپ سویرے میں نے سنا کہ میں اس کو مت جیل بھیجوں گا، پھر کہا میں اس کو دماغی امراض کے علاج گاہ میں بھیجوں گا کسی کا. ٹھیک ہے، ارے بھائی اپنی کھال بچانے کی فکر کرو، کیا بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو. کہتے ہیں جی ایک موضوع تھا، اس میں بڑا الجھاؤ تھا. آج سویرے سویرے کچھ لوگوں سے رابطہ، صبح کچھ لوگ ہیں جو صبح سویرے جاگتے ہیں اور صبح سویرے ہی ان سے بات. آپ کے بھی بڑے رابطے ہیں. اچھا، نہیں کبھی کچھ رابطے زیادہ نہیں ہیں، مگر جو ہیں وہ الحمدللہ اچھے ہیں، قابل اعتماد لوگ. آیا میں نے کہا بھائی یہ جو دعویٰ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے کسی کا اور تحریری ہے اور یہ ہوگا اور فلاں ہوگا، اس نے کہا وہ ایک بہت جہاندیدہ آدمی ہے اور بہت یعنی اہم مناصب پہ فائز رہا ایک آدمی، اور جس کا بڑا تمام اداروں میں اس طرح کا کام اس نے کیا کہ عمل دخل تھا، رابطے تھے، ایک پلیزنٹ آدمی، اور جو دنیا بھر میں گھومتا پھرتا رہا ہے. اس نے کہا کہ آپ کیسے، آپ سے توقع نہیں تھی کہ ایسی بات کریں گے.
ایسی چیزوں کے کوئی معاہدے نہیں ہوتے. پھر اس نے مجھے کچھ چیزیں یاد دلائیں, کچھ مجھے یاد آئیں. جس دن بھٹو کا تختہ الٹا ہے ضیاء-ال-حق نے, ذوالفقار علی بھٹو کا, اس سے 12 گھنٹے پہلے تختہ الٹنے سے پہلے امریکن ایمبیسی میں وہ اکٹھے تھے, اور ضیاء-ال-حق اتنا مؤدب نظر آ رہا تھا کہ جتنا کہ وہ مطلب سمجھا جاتا, جتنا وہ مؤدب تھے. اچھا خیر, اور آخری ملاقات میں مارشل لا لگانے سے پہلے جو آخری ملاقات فیلڈ مارشل ایوب خان سے ہوئی یحییٰ خان, کہ اس میں یحییٰ خان نے ایوب خان کا ہاتھ چوما تھا. یہ ایک سادہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کی, تو بعد میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا, کہ جس کی ابھی تشکیل ہو رہی ہے, ہوئی نہیں ہے, وہ اپنے ادارے کے مفادات دیکھے گی اور قومی مفادات دیکھے گی, یا وہ ایک آدمی کا مفاد دیکھے, ایک نواز شریف کے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے وہ بروئے کار آئے گی. دیکھیے حالات میں بعض اوقات ایسے موڑ آ جاتے ہیں جہاں خطرات بڑے خوفناک لگتے ہیں, اور آخری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ کوئی واقعہ مجھے بتا دے کہ عوامی سیاسی تحریک جو ہے وہ ناکام ہوئی ہو. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ دب جائے, مگر وہ وقتی طور پہ تب جب جاتی ہے کہ بڑی قاہرانہ قوت ہو. ٹھیک ہے, اور یہاں یہ میڈیا, یہ سوشل میڈیا, یہ آزادی کا مزہ لوگ چکھ چکے ہیں, اور یہ اتنی کمزور حکومت, جو میں نے جی ٹی روڈ پہ سفر کیا, آپ کو بتایا تھا 10 میں سے 9 ٹرک رائٹ ہینڈ پہ چلتے ہیں. یعنی ریاست کی رٹ کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی ایک شہر میں ایک سڑک پہ ٹریفک مینیج نہیں کر سکتی. اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میں پکڑ لوں گا, میں مت جیل بھیج دوں گا. اور مت شہر تو مت شہر ہی نہیں رہے گا, وہاں تو 20,000 آدمی پہنچ جائیں گے, پھر کیا کرو گے؟ نفسیاتی حربے ہوتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے. اور فضا میں سے جب خوف ختم ہونا شروع ہوتا ہے, رفتہ رفتہ, کل کے اسلام آباد والے واقعے کے بعد 12 مربع کلومیٹر کے ایریے میں لوگ تن کے کھڑے ہو گئے پولیس کے سامنے. عمران خان کہہ رہے ہیں کل کے بعد چیزیں اب سب کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں. چیزیں تو ہاتھ سے نکل ہی چکی ہیں, یہ ایک مغالطہ ہی ہے, چونکہ ہمارے لوگ مزاجن شورش پسند نہیں ہیں. ہم جس خطہ ارض میں رہتے ہیں اس میں قحط میں, زلزلوں میں, سیلابوں میں, خانہ جنگیوں میں لوگ سروائیو کرتے ہیں. ہمارے لوگ اپنا غم و غصہ ظاہر کریں گے الیکشن پولنگ والے دن.